بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی آنے والی امریکی حکومت کو ایک بار پھر پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے افغان حکومت نے ایک بار پھر امریکی حکومت کو بڑی دھمکی دی ہے اور معاہدہ ٹوٹنے کے خطرات ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ چین اور امریکہ کی کشیدگی اب روس اور امریکہ کی کشیدگی میں بدلنے والی ہے اور بھارت ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے امریکہ کی افغانستان میں ہار کی ساری ذمہ داری پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب ان کی عمران خان کے ساتھ بات ہوئی، جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے عمران خان کی بات کو غور سے سنا اور اس کو سمجھا۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ پاکستان کو اس جنگ سے کتنا نقصان ہوا ہے اور اس جنگ سے امریکہ کو بھی کتنا نقصان ہوا ہے۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ جس امداد کی بات کرتے ہیں اس سے 20 گنا زیادہ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ہم 70,000 جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور آپ بھی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اتنے سالوں سے وہاں پر بیٹھے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ امریکہ کی تاریخ کی یہ مہنگی ترین جنگ ہے اور خطے میں امریکہ کے خلاف نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات جو پاکستان کے لیے تھے وہ بدل گئے تھے اور انہوں نے عمران خان سے ایک بات کی تھی کہ آپ کی اور ہماری دوستی بہت آگے تک جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور مودی کے پریشر ڈالنے کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا۔ جب وہ بھارت کے دورے پر گئے تو بھارتی میڈیا نے بہت پریشر ڈالا کہ ان سے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نکلوا لیں، لیکن انہوں نے پاکستان کو دوست اور امن پسند ملک کہا۔ امریکی حکومت نے پاکستانی حکومت سے مدد مانگی اور پاکستان نے ایک بھرپور کردار ادا کیا اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کامیاب مذاکرات کروائے، کیونکہ افغان طالبان بھی صرف اور صرف پاکستان پر ہی اعتبار کرتے تھے اور امریکہ کے پاس بھی دوسری کوئی آپشن نہیں تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ ان کے دور حکومت میں ہی امریکی فوج کا افغانستان سے مکمل طور پر انخلا ہو جائے، اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے اسی لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ میں امن چاہتا ہوں اور میں کئی دہائیوں میں پہلا امریکی صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی بلکہ ایک بڑی طویل اور لمبی جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا پاکستان کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے اور بڑی تیزی سے امریکی فوج کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ملک تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا اور وہ ملک تھا بھارت۔ اربوں ڈالرز کی وہاں پر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، داعش کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، TTP کو، BLA کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اگر امریکی فوج وہاں سے نکل گئی تو بھارت کا وہاں پر کیا ہوگا، کیونکہ افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے اور پاکستان بھی پورا حق رکھے گا کھل کر کارروائی کرنے کی۔ ابھی تک پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرتا رہا، تو اگر وہاں سے امریکی فوج کا انخلا ہو جاتا ہے تو بھارت کو وہاں پر بہت مار پڑنی ہے اور پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ پرامن ہو جائے گا اور پاکستان کی ساری توجہ ایک بار پھر کشمیر کی طرف پڑ جائے گی۔ تو اس صورتحال میں بھارت کو صرف اور صرف اپنی موت نظر آتی ہے افغانستان میں، اس لیے وہ بھرپور کوششیں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے کہ امریکی فوج افغانستان سے انخلا کا فیصلہ واپس لے لے۔ اب جب جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے ایک بار پھر ہم اس لیے کہیں گے کیونکہ اوباما کی حکومت میں جب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھا تو افغان وار کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے جو بائیڈن ہی کرتا تھا اور افغان وار کا ایک بہت بڑا پلیئر رہ چکا ہے۔ جو بائیڈن کے آتے ہی جو نیا سیکرٹری اسٹیٹ بنا لائیڈ آسٹن، جو 4 اسٹار جنرل ہے، اس نے ایک بار پھر اسی طرح کا بیان دیا کہ ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گا اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ حالانکہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے اس کے بعد اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ آج ساری دنیا پاکستان کو پرامن ملک کہہ رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے اور بھارت کو دہشت گرد کہہ رہی ہے۔ لائیڈ آسٹن نے اپنے اسی بیان میں مزید کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوں گی تاکہ پلوامہ جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔
اس قسم کے بیانات سے ایک بار پھر وہی امریکہ ہمیں نظر آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن جو بائیڈن بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کو پیغامات بھی ملے ہیں ہماری اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی کہ عمران خان آپ کی بات نہیں سنے گا، اس لیے لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ بات کریں گے۔ عمران خان کا تختہ الٹنے کے لیے وہ اپنی پالیسی بنا چکے ہیں اور وہ آپ ہمارے چینل پر تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پالیسی کامیاب نہیں ہونی تو امریکہ کا فی الحال یہی ارادہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فوج کے ساتھ بات کریں گے، جبکہ امریکہ یہ نہیں جانتا کہ اس وقت فوج اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہیں۔ پھر جو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ بنے ہیں اینتھنی بلنکن، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس کو ایک بار پھر ریویو کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں سے ساری فوجیں نہ نکالیں اور کچھ فوجیں وہاں پر رہنے دیں۔ اس کے جواب میں افغان طالبان کا بیان آیا ہے کہ اگر اپریل تک امریکہ نے اپنی ساری فوجیں نہ نکالی، جو کہ تقریباً 8,000 رہ چکی ہیں اب تک، تو افغان طالبان بہت سخت فیصلہ کریں گے۔ اس پر ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے اور بڑی محنت کے بعد ہم نے یہ امن معاہدہ کروایا ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ اس سے پیچھے کسی صورت نہ ہٹے، امریکہ اس معاہدے پر قائم رہے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو جو سی پیک سے تحفظات ہیں، پاکستان سی پیک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پاکستان کے مفادات ہیں چین کے ساتھ، پاکستان چین کے ساتھ دوستی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر امریکہ چاہے تو پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان ثالثی کروا سکتا ہے، جس طرح پاکستان نے 1972 میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور امریکہ اور چین کو ایک ٹیبل پر بٹھا کے دونوں میں دوستی کروائی تھی، وہ کام ایک بار پھر پاکستان کر سکتا ہے۔ اور پاکستان امریکہ کو دعوت دیتا ہے کہ سی پیک سے تحفظات رکھنے کی بجائے، سی پیک سے جیلس ہونے کی بجائے امریکہ یہاں آئے، سی پیک کا حصہ بنے، یہاں پر انویسٹمنٹ کرے، ہم امریکہ کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیشکش ہے امریکہ کے لیے اور پاکستان کے لیے ون ون پوزیشن ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہمیشہ سے پاکستان امریکہ کی ضرورت رہا ہے، پاکستان سعودی عرب کی ضرورت رہا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کبھی بھی پاکستان کی ضرورت نہیں رہے، انہوں نے ہمیشہ ہم سے فائدہ لیا ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں کو فائدہ دیا ہے، یعنی کچھ افراد کو فائدہ دے کر، کچھ شخصیات کو فائدہ دے کر یہ اپنے ممالک کو فائدہ دلواتے رہے، بھلے پاکستان کا جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، ان کو پاکستان کی سننا پڑے گی، کیونکہ اب کوئی ایسا سیاستدان یا ایسا کوئی جرنیل نہیں بیٹھا ہوا جو ان کی بات سنے گا اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اب ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے بڑا خطرہ چین لگتا تھا، اس نے روس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، روس کو اگنور کرتا رہا، لیکن جو بائیڈن کے آتے ہی ایک بار پھر امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ روس ہے، اور جو بائیڈن نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کریں کہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں روس کیا کیا کارروائیاں کرتا رہا۔ پاکستان تو امریکہ کے چنگل سے نکل چکا ہے، چین کے حوالے سے بھی سٹریٹ فارورڈ بات کی، روس کے حوالے سے بھی پاکستان سٹریٹ فارورڈ بات کرے گا، لیکن بھارت جو امریکہ کا بہت بڑا اتحادی بنا ہوا ہے اور وہ امریکہ کو اب انکار نہیں کر سکتا، اگر امریکہ نے روس کے خلاف بھارت کو استعمال کرنے کے لیے بھارت سے مطالبہ کیا تو بھارت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا، کیونکہ بھارت اس وقت اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر کبھی پاکستان کھڑا ہوتا تھا، یعنی امریکہ کا اتحادی ہونا، اور امریکہ کا اتحادی ہونے کے بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ آج پوری دنیا کو سی پیک سے تحفظات ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کو یہ ڈر ہے کہ کہیں چین ان کی جگہ نہ لے لے، لیکن وہ سی پیک کا کچھ بھی نہیں کر سک رہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہیں، وہ صرف پاکستان کے فائدے کی بات کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کی بیک پر چین اور روس کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ روس کو بھی پاکستان سی پیک کا حصہ بنانے جا رہا ہے اور روس کو بھی گرم پانیوں تک رسائی چاہیے، اور امریکہ کو ہمیشہ سے یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں روس کو گرم پانیوں تک رسائی نہ مل جائے۔
ناظرین، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں اور ہماری پوری قوم ہر طرح کی عالمی سازشوں سے باخبر رہے اور کسی قسم کی 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بن سکے۔